ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شعبان، اور ان میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ النصف من شعبان کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی قدر و قیمت کا ذکر کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے جو کہ حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رمضان کی آمد ہوتی تھی تو آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب سے سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، اے اللہ رجب میں ہمیں برکت دے، و شعبان، اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ ایک مسلسل چین ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو امت کی رہنمائی کی گئی۔ کعب احبار کہتے ہیں ان اللہ تعالی یبعث لیلۃ النصف من شعبان جبریل الی الجنہ، کہ رب ذوالجلال شعبان کی 15ویں رات کو، شب برات کو، حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے ایک پیغام دے کر۔ وہ پیغام کیا ہوتا ہے؟ فَيَأْمُرُهَا، جبریل علیہ السلام جا کے جنت کو حکم دیتے ہیں ان تتزین، کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے۔ حالانکہ جنت ویسے ہی خوبصورت ہے، لیکن اس رات خصوصی طور پر اسے یہ حکم دیا جاتا ہے وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آتَاكَ فِي لَيْلَتِكِ، کہ اے جنت آج کی رات میں اللہ نے بہت سے لوگوں کو جہنم سے بری کیا ہے اور تیرا مہمان بنایا ہے، تو خوش ہو کہ تیرے لیے اتنی بڑی تعداد مہمانوں کی تیار ہو گئی ہے۔ کتنی تعداد؟ اس کا تذکرہ لطائف المعارف کے اندر ابن رجب حنبلی کرتے ہیں کہ حضرت کعب احبار کہتے ہیں عدد نجوم السماء، کہ جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے، جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے، اتنے لوگ رب نے جہنم سے آزاد کر دیے ہیں اس رات کے اندر۔ یہ پیغام جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ جنت کو پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ عدد ایام دنیا، جتنے دنیا میں دنوں کی گنتی ہے اتنے، اور یعنی او نہیں درمیان میں کہ یا اتنے یا اتنے بھی، کہ جتنی تعداد آسمان کے ستاروں کی ہے پلس جتنی تعداد دنیا کے دنوں کی ہے، یعنی قیامت آنے تک جتنے دن گزریں گے، اور دن ہی نہیں وَلَيَالِيهَا، جتنی راتیں گزریں گی، وَعَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اور جتنے کائنات میں مختلف صدیوں کے اندر، سالوں کے اندر درختوں کے پتے ہیں، اتنی تعداد، وَزِنَةِ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کے وزن کے مطابق، وَعَدَدَ الرِّمَالِ، اور ریت کے ذروں کے برابر۔ یعنی اس بنیاد پر خصوصیت سے اس رات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، اور اس قدر رب ذوالجلال کی طرف سے اتنی کثرت کے ساتھ اس رات کو جنت دی جاتی ہے اور جہنم سے برات کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں، کیونکہ جو کافر ہیں وہ تو جہنم سے نکل نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کے لیے شب قدر ہے، نہ شب برات کی وجہ سے انہیں کوئی نجات ملے گی، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی شفاعت کرے گا، نہ ہی کوئی شفاعت ان کے لحاظ سے قبول کی جائے گی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے لحاظ سے
جو احکام امت مسلمہ کو عطا کیے ان میں سے اہم چیز دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرا پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو بتا دو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، یعنی جب بھی، اگرچہ شب برات نہ ہو، اگرچہ رات کا آخری پہر نہ ہو، جب بھی۔ اور اس میں پھر یہ خصوصی طور پر منتخب راتیں ہیں، جن میں سے ایک رات آج کی رات ہے کہ جس کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ اب اس صورتحال کے اندر کرونا وائرس کے اس موسم کے اندر مسلمانوں کو شب براءت کے لمحات میسر ہیں، اور ہم جب سے یہ صورتحال بنی ہے اس میں فہو یشفین مہم میں یہ بات واضح کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارا اور دوسروں کا ہر لحاظ سے فرق ہے۔ ہاں وہ اگر کلمہ پڑھ جائیں تو پھر ہم ان کے لیے بھی انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کریں، اور جب تک نہ پڑھیں تو ہم ان کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دور ہی رہیں، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اگلے بندوبست ہیں ہی سارے کلمے کے لحاظ سے۔ مسلمان کے لحاظ سے بیماری کی بھی اور نوعیت ہے اور شفا کی بھی اور نوعیت ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمان کے لحاظ سے جو اہتمام ہیں اس بنیاد پر یہ وائرس یا طاعون یا اس طرح کی جو وبائیں ہیں یا کوئی بھی مرض ہو، اس میں مومن کی پانچوں گھی میں ہیں، اس واسطے کہ اس کا رب حی قیوم ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، اللہ رب سارے جہانوں کا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا 26ویں پارے میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں مولا صرف ایمان والوں کا ہوں۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ رب سارے جہانوں کا ہے اور مولا صرف مسلمانوں کا ہے، تو مسلمانوں کے معاملات صحت مرض کے لحاظ سے یہ مختلف ہیں۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طاعون ہے یہ پنشمنٹ ہے، عذاب ہے اوروں کے لیے۔ وَإِنَّهُ جَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب یہ میں اسی موضوع پر تھوڑی سی بات آگے بڑھا کے کہ چونکہ آج مسلمانوں میں یہ ادھر دھیان ہی نہیں جا رہا کہ ہمارا رب سے رابطہ ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہمیں کیا کوئی کر سکتا ہے، ہمیں نقصان کو کیسے دے سکتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر ساری کائنات ایک طرف ہو جائے کہ ہم نے اس مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے، فرمایا تمہارے رب کے اذن کے بغیر سارے مل کے تجھے ذرہ بھر نقصان نہیں دے سکتے۔ تو ساری قوتیں، ساری فوجیں، سارے لشکر نہ دے سکیں تو ایک جرثومے کی کیا مجال ہے۔ تو مومن اس یقین کو کیوں نہیں رینیو کر رہا کہ ہمیں کیا ان آفتوں مصیبتوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے جب ہم اللہ والے ہیں، اللہ ہمارا ہے، اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کا بن کے رہنا ہے، اور پھر کسی لحاظ سے کوئی پریشانی تو ان کو ہو جو رب کے باغی ہیں،
اب ان کی ٹیکنالوجی روزانہ وہاں پر وائرس جس انداز میں تباہی پھیر رہا ہے، ان کی ٹیکنالوجی بے بس ہے، گھٹنے ٹیک چکی ہے، اور اگر ان کی قسمت اچھی ہو تو آج بھی وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ جائیں۔ تو ادھر امت مسلمہ کو، یعنی جو اکثریت آج ہم دیکھتے ہیں، اپنا یقین ایمان کہ ہم ہیں کون، ہماری حیثیت کیا ہے، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ عقیدہ تو بندے کا جھوٹا بھی ہو تو اس پر وہ ڈٹا رہتا ہے۔ اب وہ گائے پرست جو ہیں وہ کرونا کا علاج موت پی پی کے کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عقل والی بات ہے، گوبر کھا رہے ہیں۔ وہ جھوٹے ہیں، اپنے جھوٹے عقیدے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہمارا ان کا کوئی تقابل ہی نہیں بنتا۔ وہ 100% جھوٹے ہیں، ہم 100% سچے ہیں۔ وہ بتوں کے پجاری ہیں، ہم رب کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح یعنی غیروں کے پیچھے لگ کے ہم بھول جائیں، ہمارے لیے یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، مگر آئی ہوئی آزمائش کے لحاظ سے، مثال کے طور پر عام بیماری ہے، عام بیماری کی شکل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ایک مسلمان ما مرض مسلم الا وکل اللہ بہ ملکین من ملائکتہ لا یفارقانہ، کہ جو بندہ بھی، شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، جو مسلمان بھی بیمار ہو جائے، رب 2 فرشتوں کی ڈیوٹی اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ یعنی یہ اضافی کوٹا ہے۔ جو ویسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور رب ذوالجلال کا ایک نظام ہے، وہ علیحدہ ہے۔ اگر اس میں بھی ہم توجہ کریں تو یہ جو آج دستانے اور ماسک اور اس پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، احتیاط تو ٹھیک ہے، مگر یوں اس پر لگے ہوئے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، رب نے تو روزانہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہر بندے پر، اور ان کی وہ ڈیوٹیاں دن رات بدلتی ہیں۔ مولانا افضل صاحب کو بھی یقیناً اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ ڈیوٹیاں ہیں ان کی، کانوں پر ڈیوٹی ہے فرشتوں کی، آنکھوں پر، ناک پر، یعنی اگر وہ فرشتے ڈیوٹی نہ دیں تو یہ آنکھ کا نہایت نرم و نازک شیشہ 10 منٹوں میں بھر جائے آلودگی سے، کیڑے مکوڑوں سے، اور بندے کو کچھ نظر ہی نہ آئے۔ یعنی دیکھو نا کہ حساس کتنی جگہ ہے، معمولی سا کوئی جالا وغیرہ جب بنتا ہے تو بندے کو نظر نہیں آتا، اور فضاؤں میں کتنے کیڑے ہیں، کیا کچھ ہے۔ تو رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یعنی بالعموم وہ تو کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی کیڑا پڑ جائے، وہ فرشتے اگر ڈیوٹی نہ دیں تو ایک دن بھی بندے کا سلامتی سے نہ گزرے، وہ تو کبھی مہینے کے بعد یا سال کے بعد کوئی پڑ گیا ہو، ورنہ 10 منٹ بھی نہ گزرے وہ فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یہ رب نے حفاظت رکھی ہوئی ہے، اور یہ سب کی، یعنی خواہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ اور ایسے ہی کانوں کے سوراخ پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، ناک کے سوراخ پہ فرشتے پہرا دیتے ہیں، ورنہ جو سو جائے اٹھے تو ناک ساڑی کیڑوں سے بھری ہوئی ہو، کان جو ہیں یہ چیونٹیوں سے بھرے ہوئے ہوں، تو اس کا یہ اہتمام مفت میں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے یحفظونہ، وہ اترتے ہیں اور بندے کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، وہ کرامن کاتبین کے علاوہ فرشتے۔
اب یہ بندہ جب